عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسرت اور خوشی بخشتا ہے، اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ گویا عید اور عود ہم معنی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو منافع، احسانات اور بیش بہا انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ گویا عید عوائد سے ماخوذ ہے اور عوائد کے معنی منافع کے ہیں۔ یہ عید کے دن بندہ گریہ زاری کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ بخشش و عطا کی جانب رجوع فرماتا ہے۔ یہ یوں کہا جائے کہ بندے گناہ کرنے سے پاک و صاف تھے، رمضان کے روزے ختم کرنے کے بعد اسی پاکی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یا یوں کہا جائے کہ بندے اللہ کی اطاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف، فرض سے سنت کی طرف، رمضان کے روزوں سے شوال کے 6 مسنون روزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عید کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عید کا دن وعدہ ثواب اور وعید عذاب کے ذکر کا دن ہے، نیز اعمال کی جزا اور مزید عنایات کا دن ہے، بندوں اور بندیوں کی دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے قریب اور بعید مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ کمزور بندے اپنے رب کے سامنے گناہوں سے توبہ اور رجوع کرتے ہیں۔ وہب بن منبع کا قول ہے، فطر کے دن اللہ نے جنت کو پیدا کیا، توبہ کا درخت بویا، جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا اور فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے پیش ہونے والے جادوگروں نے توبہ کر کے مغفرت پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے اور میرے لیے نماز پڑھی، تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ فطر کی رات اس کا اجر پورا کر دیتا ہے۔ بحکم الہی فطر کی صبح کو فرشتے زمین پر اتر کر گلیوں اور چوراہوں کے دہانوں پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں۔ ان کی آواز سوائے جن و انس کے سب مخلوق سنتی ہے۔ کہتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی طرف آؤ، تمہارا رب تمہارے تھوڑے عمل کو بھی قبول فرماتا ہے اور ثواب زیادہ عطا کرتا ہے اور تمہارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھتے اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کی حاجت کو بغیر پورا کیے اور کسی سوالی کو بغیر اجابت کے اور کسی گناہ کو بغیر معاف کیے نہیں چھوڑتا۔ لوگ مغفور ہو کر لوٹتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ شب فطر کا نام شب انعام رکھا گیا ہے۔ فطر کی صبح کو بحکم الہی فرشتے زمین پر اتر کر گلیوں کے دہانوں پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، جن کی آواز کو سوائے جن و انس سب مخلوق سنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور وہ بڑا ہی اجر دیتا ہے اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لوگ عیدگاہ کو نکل کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے ملائکہ، فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مزدور اپنا کام پورا کر دے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے مولا، تو اس کی مزدوری پوری عطا فرما۔ رب جلیل فرماتا ہے، فرشتے، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ماہ رمضان کے روزوں کا اور نماز شب کا اجر میں نے اپنی خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت کو بنا دیا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ میرے بندو، مجھ سے مانگو، اپنی عزت و جلال کی قسم، آج اپنی اس جماعت میں تم جو کچھ آخرت کے لیے مجھ سے مانگو گے میں ضرور دوں گا، اور جو کچھ اپنی دنیا کے سلسلہ میں مانگو گے میں تمہارے لیے اس کا لحاظ رکھوں گا۔ اپنی عزت و جلال کی قسم، تم جب تک میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری لغزشیں ضرور چھپاتا رہوں گا، تمہارے سامنے تم کو رسوا نہیں کروں گا،
جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی، تم نے مجھے رضامند کیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ فرشتے یہ سن کر خوش ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کے خاتمہ پر اس امت کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کی بشارت روزہ داروں کو دیتے ہیں۔